بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان ڈاکٹر ساجد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 17 فروری 2024 خوبصورت شام، اور پی ایس ایل کا پاکستان سپر لیگ کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے لاہور کی سڑکوں پر کچھ رش ہے، اور زندہ دلانے لاہور اس میں شمولیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور میں بھی اصل میں پروسیس امپروومنٹ میں ایک ٹریننگ کے لیے حاضر ہوا تھا NCBAE میں، لیکن پتہ چلا کہ PSL کی وجہ سے انہوں نے آج دوپہر کا وہاں پر جو ہے اداروں کو بند کروا دیا تھا، تو وہ تو نہیں ہو سکا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاؤں اور کچھ چلیں ویڈیوز آپ کے ساتھ، کچھ انٹروڈکٹری ویڈیوز شیئر کروں۔ تو اسی سلسلے کا یہ حصہ ہے جی۔ سب سے پہلے چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ریسنٹلی مجھے ڈاکٹر علی ساجد ان کے ٹریننگ سیشن اس ٹاپک پہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، بہت مزہ آیا، بڑا کچھ لرن کرنے کو ملا۔ اور سملرلی اس ٹاپک پہ ہم نے پرپوز کر رکھا ہے 1-2 پلیٹ فارمز پہ، تو انشاءاللہ تعالی بڑی ڈیٹیل میں اس ٹاپک پر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، بات کرنے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہاں کچھ انٹروڈکشن شیئر کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور کانٹینٹس تو ظاہر ہے اس میں کافی ڈیٹیلڈ ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے انٹروڈکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو یور رول ان چینج، ایک تبدیلی میں فرد کا یا ظاہر ہے میرا آپ کا کیا حصہ ہے، تو ذرا اس کی کچھ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جی سوادق تغیر کو ہے زمانے میں، جو اقبال نے کہا تھا نا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو سر چینج از دا اونلی کانسٹنٹ ان ٹوڈیز بزنس انوائرمنٹ۔ جناب والا موسم بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، تو اسی طرح ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ میں واقعی صرف چینج ہی ایک کانسٹنٹ ہے، باقی کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے۔ تو اب یہاں ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کا ہم کیسے سامنا کریں، اور جو چیلنجز ہمیں درپیش ہوں، اور خاص طور پہ جو نئے مواقع پیدا ہوں، ہم میں آپ یا ہماری ٹیم ان سے کیسے ان اپرچونٹیز کو اویل کرے۔ تو اس ضمن میں سر بات کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ جیسے روڈیارڈ کپلنگ نے کہا تھا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، تو چینج تو ہر وقت ہمارے ارد گرد کار فرما ہے جی۔ اور پھر اگر اس کی بات کی جائے کہ اس کی کیا مختلف صورتحال شکلیں ہو سکتی ہیں، تو اچانک کوئی امپلائی چھٹی کٹ جاتا ہے، کہ جیسے آج NCBAE میں ہماری میم وہ 11 بجے چلی گئیں، انہوں نے مجھے میسج کر دیا، اور پھر میں نے انہیں 2 بجے میسج کیا، انہوں نے میرے میسج کا جواب شاید وہ نہیں دے پائیں اپنی، میں امید کرتا ہوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو بہرحال جی جو ہے یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں کہ اچانک کوئی امپلائی چھٹی کٹ جاتا ہے بڑے اہم موقع پر، اور اسی طرح ہماری ٹیم، آپ کی ٹیم کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم یہ نیا کوئی اپروچ، نئی میتھڈالوجی آپٹ کرتے ہیں، تو تب بھی ایک تبدیلی کی شکل ہے۔ اور اسی طرح کوئی نئی ٹیکنالوجی ہمارا ادارہ آپٹ کرتا ہے، کہ جیسے آج مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف میں پرانا ہو رہا ہوں، میرے جو لیپ ٹاپ ہے اس کی ونڈوز 7 پہ جو ہے وہ سافٹ ویئر نہیں چلتا جو کہ ہمارے ادارے نے استعمال کرنا تھا، تو وہ ونڈوز 10 چاہیے اس کے لیے۔ تو ٹیکنالوجی، جب آپ بعض اوقات نئی ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک تبدیلی، اور وہ ایسی تبدیلی ہے کہ جو ٹھا کر کے بندے کے منہ پر لگتی ہے۔ تو صاحب اس تبدیلی کا پھر ظاہر ہے مجھے آپ کو تمام لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اب یہاں ایک ایکٹیویٹی ہے جو ظاہر ہے ہم ٹریننگ سیشنز میں بڑا لازم ہے کرنا چاہیے۔ تو سوال اس میں اس ایکٹیویٹی میں ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کیسے
تبدیلی کو لیتے ہیں، اور کیا آپ جو ہے تبدیلی کو، چینج کو دیکھتے ہوئے آپ صرف سیف کھیلنا پسند کرتے ہیں یا آپ باقی نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں؟ تو یہ سوال تو ظاہر ہے میرے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کو اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ تو جیسا جواب ہوگا پھر ظاہر ہے ویسا ہی معاملہ ہوگا کہ اگر آپ نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں تو جناب علی پھر آپ اس کا مطلب رسک ٹیکر ہیں اور آپ نئی امپرومنٹس، نئی چینجز کو ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہے کہ تبدیلی کا مطلب کیا ہے آپ کے لیے؟ تو سب سے بڑی جو سمپل ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ نظر آنا چاہتے ہیں یا ڈفرینٹ بننا چاہتے ہیں۔ تو یو میک تھنگس ڈفرینٹ، کیسے؟ بائی لیڈنگ یور گروپ ان امپروونگ پروسیسز اور امپلیمنٹنگ نیو انیشیٹیوز۔ آپ نئی چیزوں کو آپٹ کرتے ہیں، نئی انیشیٹیو لیتے ہیں، نئے پروسیسز کو لے کر آتے ہیں تو آپ ذرا ڈفرینٹ نظر آتے ہیں۔ یا یو اینڈ یور ٹیم ممبرز آلسو نیڈ ٹو بیکم ڈفرینٹ، ٹھیک ہے جی۔ So you can't operate with the same mindset or follow old routines and expect different results۔ تو صاحب آپ تب بھی آپ کو چینج کو آپٹ کرنا پڑے گا اور چینج ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، ادروائز آپ پرانے طریقوں سے کیا کہنا چاہیے، نئے پاکستان کو نہیں چلا پائیں گے۔ تو اچھی خبر کیا ہے اس میں کہ اگر آپ اسکلز سیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر جب بھی یہ چینج آئے گی، وہ چینج آپ پہ مسلط ہو جائے یا آپ خود چینج ہونا چاہیں تو جو بھی ہے اس جو ہے انسرٹنٹی کو آپ اپرچونٹی میں کنورٹ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ بھی اور میں بھی۔ تو صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں متھ کو بسٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے چینج کے پیراڈائم میں کہ ہیو یو ایور ہرڈ دیٹ موسٹ چینج ایفرٹس فیل؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے جی، بہت بڑا سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جو چینج ایفرٹس ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں؟ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ بہت ساری چینج ایفرٹس اور چینج ہونے کی کوششیں، اگر میں اپنی بات کروں تو واقعی بالکل 100% درست ہے کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا بڑا ہی اوکھا لگتا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ اکثر جو ہے افراد اور اداروں کا بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ لیں صاحب نیکسٹ آئیڈیا دیکھتے ہیں، اور وہ آئیڈیا کیا ہے جی کہ ٹریویا یا کیا کہنا چاہیے فن فیکٹس آگے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ باعث ہوتے ہیں نیگیٹو آؤٹ کمز کے حوالے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جب وہ نیگیٹو آؤٹ کمز کے حوالے سے باعث ہوتے ہیں تو وہ صاحب پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ جو کامیاب تبدیلی ہے وہ ظاہر ایک بڑی ہی کوئی عجیب عجوبہ بات ہے۔ تو ظاہر ہے ہم لوگوں کے باعثز ہی ہیں جو اس میں ہمیں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انٹروڈکشن ہے جی چینج مینجمنٹ کے ٹاپک کا، تو ہم اس متھ کی ظاہر بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اس سے کیسے بچیں جی، نیگیٹو آؤٹ کم سے، اس مسکنسیپشن کو کیسے ڈسپیل کریں اور ہم پازیٹیو آؤٹ کمز کی طرف بڑھیں؟ تو اس میں صاحب پہلا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ نیویگیٹ کنٹینیول چینج۔ ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کو ہمیشہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا اوکھا کام ہے، چلے بندہ کم از کم پہلے اپنی نبض پہ تو ہاتھ رکھے نا، اور یہ چینج کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ باقی میری نبض چل رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنی نبض کو چیک کرنے کے ماہر ہو گئے، ہمیں سمجھ آنے لگ گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کوشش کریں گے تو زمانے کی نبض پہ بھی ہمیں گرفت حاصل ہوگی۔ امپاور یور ٹیم ٹو انیشیٹ چینج، یہ سر کافی سوکھ ہے کہ ڈیلیگیٹ کریں، امپاور کریں اپنے گھر والوں کو، اپنی پروفیشنل ٹیم کو، ٹھیک ہے جی، تمام بزنسز میں تمام جو لیڈرز ہیں کہ اپنی ٹیم کو موقع دیں کہ وہ نئی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے۔ تو ظاہر اگر آپ کی نبض اپنے ہاتھوں پہ ہی، اپنے ہاتھ پہ ہی ہے، زمانے پہ نہیں، تو یقیناً آپ کی ٹیم میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو زمانے کے نبض شناس ضرور ہوں گے۔ لیڈ اے چینج انیشیٹو، بالکل اس طرح آپ مجھے سن رہے ہیں اور ہم چینج مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، تو صاحب اگر آپ اپنے دفتر میں، گھر میں، اپنے بزنس میں چینج انیشیٹو کو لیڈ کریں گے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے نا بڑی جلدی سیکھ لیں گے اس اسکل کو۔
دین کمز ایڈریس ریزسٹنس ٹو چینج. سر یہ جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے، بڑا اور لیکن کرنے والا کام ہے کہ جو عمر بڑھتی جائے بڑا ضرور ہے کہ آپ جو ہے نا جہاں بھی آپ کو لگے کہ تبدیلی کے راستے میں آپ مزاحمت کر رہے ہیں تو اس چیز پہ آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے اور آپ کو اپنے آپ کو ضرور سینسٹائز کر لینا چاہیے. ادروائز نئی نسل پھر آپ کو کوس رہی ہوگی کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ چینج نہیں آ پا رہی. سو صاحب نیکسٹ سلائیڈ میں بڑا امپورٹنٹ مشورہ ہے کہ اپنی ٹیم کو انوالو کریں. بہت ضروری ہے جی کہ تبھی کوئی چینج ایفرٹ کامیاب ہوئے گی کہ اگر آپ ٹیم کو انوالو کریں گے، لوگوں کو ویلیو کریں گے، ان کو امپاور کریں گے، ان کے آئیڈیاز سنیں گے. اگر آپ اپنے اس اسکل سیٹ پہ کام کریں گے، ایکٹیو لسننگ پہ، تو ظاہر ہے ٹیم کی انوالومنٹ ہوئے گی اور جو ہے آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے اپنے ٹیم ایفرٹ ممبرس کے ساتھ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو چیلنج نہیں رہے گا. تو صاحب یہاں جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی پلیٹ فارم پہ ہم چینج مینجمنٹ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور مزید ہم دیکھیں گے کہ کیسے وی کین نیویگیٹ اے کنٹینیول چینج. ہم کیسے جو ہے چینج کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں. بڑا آئی ایم شیور کہ ٹاپک ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر ذرا میں آپ سے شیئر کروں انسپائر یور ٹیم ٹو انیشیٹ چینج. آپ میں کیسے اپنی ٹیم کو انسپائر کریں گے کہ وہ چینج کو جو ہے اڈیپٹ کریں اور اس کو نیویگیٹ کر سکیں. اور اسی سیکوینس میں آگے دیکھتے ہیں صاحب کہ جو سب ٹاپک ہے 4 وہ کیا ہے. سر یہ جو ہم نے بات کی لیڈ اے چینج انیشیٹو، کہ مجھے آپ کو صرف گلے نہیں کرنی، گلی باتیں نہیں ہے چلنا، بلکہ چینج انیشیٹو کو لیڈ کرنا ہے. تو اس طرح ہم ان شاء اللہ تعالیٰ خود بھی امپروو کریں گے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی. اور آخری ٹاپک ہے وہ ظاہر ہے ایڈریس ریزسٹنس ٹو چینج، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی چینج کو ریزسٹنس آتی ہے اسے ایڈریس کریں. تو یہاں صاحب ویڈیو کچھ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، تو میں آپ کی اجازت چاہوں گا یہاں آپ سے لینا. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. آپ ضرور بیل آئیکن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آلریڈی آپ نے نہیں کیا، تاکہ آپ تک نئی ویڈیوز پہنچ سکیں اور نہ صرف چینج مینجمنٹ بلکہ اور جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی آپ سے ہماری بات چلتی رہے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ.